خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں جناب قبلہ مفتی سہیل امدادی صاحب نشریات کے اس وقت کچھ منٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ جب ہم آپ کا کوئی ایک سوال اور جواب میں وظیفہ لے لیتے ہیں ان سے اور ظاہر قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اچھے لگ رہے ہیں اچھا جزاک اللہ نوازش شکریہ شکریہ. اچھا قبلہ یہ ایک صاحب ہیں ملتان سے جو کہ پوچھ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ ان کی جاب کی نیچر کچھ اس طرح کی ہے, ایک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یہ, تو ایسی جاب نیچر ہے کہ جہاں مرد و زن دونوں کا بہت زیادہ آمنا سامنا بھی رہتا ہے دونوں سے اور بات چیت بھی رہتی ہے. تو ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ جناب میں کیا کس طرح اپنی نظروں کو محفوظ رکھوں اور ایک محفوظ رہے معاملہ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا وسیم بھائی, یہ سوالات پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی الحمدللہ اور جگہ بھی دینی کام ہو رہا ہے, لیکن یہاں سے رمضان کے مہینے میں جو علماء کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور اس طرح یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, اس سے اویئرنیس الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے. ٹھیک بات. ورنہ ایک وقت تھا کہ کون نوجوان پوچھتا تھا کہ بھئی میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں, میں اپنی نظریں کیسے بچاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے رمضان میں ہی علماء میں ڈسکس ہوئی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے یہی بات کچھ ڈسکس کی, تو مجھے مسجد میں ایک لڑکا ملا اور مجھے کہنے لگا, نیا مطلب کہیں سے آیا تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ آپ سے ملاقات کرنی تھی, اور کہا کہ مجھے اب پتہ لگا ہے کہ ہم اپنی نظروں کو بچا بھی سکتے ہیں. اچھا 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 اچھا, یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, اور یہ چیز ہمارے لیے مجھے یقین ہے کہ کچھ ہو نہ ہو یہ چیز بخشش کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. الہ آمین انشاءاللہ, اللہ کرے اللہ کرے. دیکھیں اس کا آسان حل نا قرآن نے ہمیں بتایا ہے, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی آواز اپنی نگاہیں چلتے وقت نیچے رکھو. نیچے رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے کوئی آ رہا ہے دیکھیں ہی نہیں, کوئی گاڑی آ جائے کوئی جا جائے آپ کو نقصان ہو جائے. نیچے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو اجازت ہے وہاں نظر اٹھائیں, جہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پر آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے اور پھر اس کے بعد جان چھوٹی بھی ہے. ایسا نہیں ہے. پہلی نظر خدا نخواستہ غیر محرم پر, یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے, خدا نخواستہ پہلی نظر اگر پڑ گئی غیر ارادی طور پر, آپ فوراً نظر ہٹا لیں, یہ چیز اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. لیکن نظر آپ نے رکھی اور جماؤں کے ساتھ رکھی رہی تو یہ معاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ یعنی گھر سے باہر, ظاہر ہے کہ آپ کا کام ہے مارکیٹ میں آپ ہوتے ہیں, خواتین کسٹمرز ہیں یا بہت سے ایسا لین دین ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی آپ یہ تصور کریں کہ میں اپنے گھر کی خواتین سے کیسے بات کرتا ہوں, تو اسی طریقے سے باہر بھی خواتین سے اسی انداز میں بات کیجئے. تو انشاءاللہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ اگر اس پر کاربند رہیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ پر کیسے راستے کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیسی روحانیت آپ کو عطا فرمائے گا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اب آئیے دعا کی طرف آ جائیں. ایک تو دیکھیں نماز پڑھیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو 95% سے زیادہ آپ ویسے ہی رک جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں. دوسری بات, ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اچھا صرف ایک مرتبہ. وہ کیا دعا ہے؟ یہ دعا میری آپ کی نہیں, یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے. مشکات شریف کی جلد نمبر 1 پر یہ دعا موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اسے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. آخر میں جو یہ یا ہے نا, یہ یا نہیں ہے, بس صرف حمزہ کافی ہے. اچھا جی, اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہم, جہاں بھی اللہم آئے نا, اے میرے اللہ, اے اللہ, ربی آئے اے میرے رب, ٹھیک ٹھیک. انی اعوذ بک, میں تیری پناہ چاہتا ہوں,
من منکرات الاخلاق بری عادتوں سے، والاعمال اور برے کاموں سے، والاہواء اور بری خواہشات سے۔ ایک ساتھ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری عادتوں اور برے کاموں اور بری خواہشات سے۔ ترجمے کو مد نظر رکھ کر آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کا بھی یہ مسئلہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے، بری خواہشات سے، برے کاموں سے، بلکہ برے وسوسوں سے، بری سوچ سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ میں نے کیوں کہا، برتن میں چائے ہے، ان ڈالیں گے تو چائے گرے گی، پانی نہیں گرے گا۔ صحیح ہے، ہاں۔ تو اندر جو بھی ہوگا نا، تو آپ کی زبان سے وہی جاری ہوگا۔ اندر اچھی چیزیں ہوں گی، اچھی سوچ ہوگی، زبان سے بھی اچھے کلمات سبحان اللہ، جاری ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا مقسط، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ مقسط کا معنی ہے انصاف کرنے والا، یا مقسطو یا اللہ، یا مقسطو یا اللہ۔ یہ آپ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے مارکیٹ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ۔ بس آخری ایام ہے تو اب جتنا ہو سکے ہم فیض حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ نعتیہ مقابلے کا ہوگا انشاءاللہ۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔